جتنی بھی شخصیات اس دنیا میں گزری ہیں اور جتنی بھی آئیں گی، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوشگوار زندگی، جسے ہم ایک مسلمان کی نظر سے خوشگوار کہہ سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس سے بہترین زندگی، اس سے پیاری زندگی بھلا کس کی ہو سکتی؟ بہترین زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری۔ لیکن اگر ہم وہ معیار رکھیں جو ہم نے اب معیار بنا لیے ہیں خوشگوار زندگی کے، کہ جس کے پاس اچھا گھر ہوگا، جس کے پاس اچھا مال و دولت ہوگا، وہ خوشگوار زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ ہماری اس معیار پر نہیں پہنچیں گے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یتیم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی بالکل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں تو فوت ہو گئی ہیں، بالکل بغیر ماں کے، بغیر والد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اذیتوں اور تکالیف میں گزاری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، مجھے اللہ کے راستے میں ایسی تکالیف، پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں، کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں، مشرکین مکہ نے بھی پریشان کیا، طائف والوں نے بھی، اور بھی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چیز سے عبارت ہے۔ پھر غزوات ہوئے، کتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھویا، اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ہی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی حالات کو دیکھیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہم میں سے کون ہے گھر میں جا کے داخل ہو اور پوچھے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملے، اس کا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے، فرمایا انی اذا صائم، پھر میں روزہ دار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجتے ہیں کہ میری بیویوں سے کسی سے پوچھ کے آئیں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے۔ ساری بیویوں کے پاس سے ہو کر آ جاتے ہیں، کہتے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے جو آپ کو پیش کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوک کی حالت میں گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کس لیے نکلے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت زیادہ تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز نے آپ کو نکالا اسی چیز نے مجھے نکالا ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ہم جس خوشگوار زندگی کو ڈھونڈتے ہیں، جیسے ہی ہمارے سامنے خوشگوار زندگی کا تصور آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسی زندگی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایسی زندگی کا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ اور اس ساری زندگی کے باوجود جو ہم نے دیکھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری وغیرہ میں معروف حدیث ہے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جب اٹھ کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشانات پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے، تو دیکھ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مایوب کی، عمر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ان کسرا و کیسرا فیما ہما فی وانت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کسرا ہے اور قیصر ہے، فارس اور روم کے بادشاہ ہیں، کیا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کو مال و دولت کی ریل پیل ہے، بڑے ان کے محلات ہیں، سواریاں ہیں، ہر چیز ہے، کسی چیز کی دنیا میں ان کو کمی نہیں ہے، ان کے غلام ہیں اور کھانے پینے کو ہر چیز ان کے لیے وافر مقدار میں موجود ہے۔ وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کو سونے کے لیے ایک چٹائی میسر آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر آپ کو پسند نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود سب سے بہترین زندگی گزارنے والے، اوسع الناس صدرا، تمام لوگوں سے زیادہ وسیع دل والے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کے آداب، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری، یعنی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا؟ کیوں شکوہ نہیں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ خوشگوار تھی۔ کس اعتبار سے خوشگوار تھی؟ جس اعتبار سے ایک بندہ مومن کی ہوتی ہے، جس کو اپنے رب پر ایمان، یقین اور اعتماد ہوتا ہے، اور اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے خوشگوار زندگی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، بندہ مومن کی نظر میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ کیسے کافروں کا موازنہ، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا موازنہ کرتا ہے کہ دیکھو مسلمان ملکوں میں تو ایسے اور ایسے ہے، اور ایسے دکھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں، کافروں کے پاس تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معیار ہی غلط ہے کہ ہم نے خوشگوار زندگی کا معیار ہی یہ بنا دیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یا کسی معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو دنیا میں
بہتری اور دنیا کی سہولتیں اور دنیا کی چیزیں عطا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے معیار ہی اس کو بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایجاد بھی کافر کر رہے ہیں اور سب سے اچھی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس کائنات کے بنانے سے لے کر قیامت تک کا سب سے بہترین دور کون سا تھا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اس سے بہترین دور تو کوئی بھی نہیں آیا، سب سے بہترین دور وہ تھا۔ تو اس دور میں مسلمانوں نے کون سی بہت زیادہ بڑی ایجادات کر لیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مسلمان پڑھے لکھے نہیں اور آگے نہ بڑھیں دنیا میں۔ یہ تو یقیناً مسلمان جو ہیں حکمران بھی اور مسلمان پڑھے لکھے دانشور لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں بھی محنت اور کوشش کریں اور اپنی چیزیں، اپنی ایجادات اور اپنے یہ معاملات واپس مسلمانوں کے پاس لے کے آئیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشگوار زندگی یا بہترین زندگی کا معیار نہیں ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معیار بن گیا۔ اگر ہم ساری جو ایجادات کافر کر رہے ہیں وہ اگر ہم مسلمانوں نے شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان شہید نہیں ہوتے تھے؟ کئی مسلمان مظلوم علاقوں میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ تک اور پھر اس کے بعد فتح مکہ تک، مکہ کے اندر مسلمان اسی طرح بیچارے پریشانی میں تھے اور بعض مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیڑیوں میں جکڑ کر ان کو گھر میں قید کیا ہوا تھا، مسلمان مظلوم بیچارے تکلیفیں اٹھا رہے تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین تھی، حیات طیبہ تھی۔ تو ہم نے اس حیات طیبہ کی کوشش اور دیکھنا ہے کہ یہ خوشگوار زندگی کون سی ہے جس میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں جو ظاہری چیزیں ہم نے بنا لی ہیں، کہ یہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس جو ہے وہ بہترین اگر اسلحہ آ جائے، مسلمانوں کے پاس بہترین فوج آ جائے، مسلمانوں کے پاس بہترین فلاں چیز آ جائے، تو پھر یہ خوشگوار زندگی ہوتی ہے، پھر خوشحال زندگی ہوتی ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ ایک سبب ہے، ہو سکتا ہے کبھی مل جائے کبھی نہ بھی ملے، لیکن بندے مومن ہمیشہ خوشگوار زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال اسی لیے دی کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کر کے دیکھے دنیاوی زندگی میں، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ مجھے زیادہ دکھ ہے۔ یتیم پیدا ہو، والدہ بھی اس کی بچپن میں فوت ہو جائے، پھر اس کے بعد جو شفقت والے دادا بھی فوت ہو جائیں، پھر آگے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، ساری اولاد اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہو، بڑے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، پھر بھی خوشگوار زندگی، سبحان اللہ۔